بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ آج تفسیر جلالین کے درس نمبر 16 میں انشاءاللہ ہم سورہ مریم سے منتخب کردہ آیات 29 سے 33 تک پڑھیں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا، کلام مفسر کی تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، ربط آیات کو بیان کیا جائے گا اور درس پہ وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ تو مفسرین کرام سب سے پہلا تعلق جو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت مریم کا لوگوں سے دور تنہائی میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھنے کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان آیات میں حضرت مریم کا اپنے گھر کے پاس لوگوں کے قریب آنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق یہ پیش کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم کا بے وقوف لوگوں سے بچنے کا ایک طریقہ شرعیہ پچھلی آیات میں بتایا گیا، اب اس طریقے کو استعمال کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ مفسرین کرام کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ذکر ہوا حضرت مریم پر لوگوں نے بچہ دیکھ کر طعنہ زنی کی، آپ کو بدکار کہا، تہمتیں آپ پر لگائی گئیں۔ اب ان آیات میں اس بچے کی زبانی اصل حقیقت حال کی وضاحت ہو رہی ہے اور حضرت مریم کی پاک دامنی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے ربط آیات کے بعد بڑھتے ہیں درس کے ترجمہ کی طرف۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر لے کر آئیں تو انہوں نے آپ کے اوپر طعنہ زنی شروع کر دی۔ تو اشارت لہم الیہ، حضرت مریم نے لوگوں کو اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسی کے ساتھ کلام کر لو۔ تو وہ بولے، کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں، من کانا ای وجدہ، یعنی جو موجود ہے فی المہد صبیہ، جھولے کے اندر چھوٹا سا بچہ، اس کے ساتھ ہم کیسے کلام کریں۔ قال، بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، الانجیل یعنی مجھے انجیل دی گئی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، وجعلنی مبارکن، اور بنایا ہے مجھے برکتوں والا، اینما کنتو، یعنی جہاں بھی رہوں میں، ای نفع للناس، میں تو لوگوں کے لیے نفع رساں ہوں، لوگوں کے نفع کے لیے ہوں، اخبار بما کتب لہ، یہ اس چیز کی خبر ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے لکھ دیا جا چکا ہے، وَأَوْصَانِي، اور وصیت کی ہے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی، یعنی حکم دیا ہے ان دونوں چیزوں کا مجھے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور احسان مندی کروں میں اپنی والدہ کے ساتھ، نیکی کروں، ان کی خدمت گزاری کروں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ برن یہ جعلنی مقدر سے منصوب ہے، اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ ولم یجعلنی جبارا، اور نہیں بنایا مجھے اس نے جبارا، متکبر، متعاظما، متکبر نہیں بنایا، شقیا،
عاصیا لربہ، اور نہ ہی اپنے رب کا نافرمان ہوں، والسلام سلامتی ہو من اللہ اللہ کی طرف سے علیہ مجھ پر، یوم ولدت اس دن جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت اور جس دن مجھے موت آئے گی، ویوم ابعث حیا اور جس دن میں اپنے رب کی طرف اٹھایا جاؤں گا۔ یقال فیہ، ان تینوں مقامات کی تفسیر میں وہی باتیں کہی جائیں گی ما تقدم فی سید یحییٰ، جو حضرت یحییٰ کے بارے میں پہلے کہی جا چکی ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اس واقعہ کا کچھ پس منظر جان لیجئے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ سیدھی گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں۔ اس سارے معاملہ کے بعد، ولادت کے بعد، ابھی گھر والوں کو کسی بات کا علم نہیں تھا کہ مریم نے کل کا دن اور آج کی رات کہاں گزاری ہے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ مریم اپنے اسی گھر کے خلوت خانے میں موجود ہیں، لیکن ابلیس نے قوم کے شریر لوگوں کو خبر کر دی تھی۔ وہ دروازہ شہر کے اوپر موجود تھے اور مشرقی دروازہ کے قریب سارے جمع ہو گئے۔ مریم جب منہ سر لپیٹے با پردہ ہو کر اس جگہ آئیں تو قوم نے طعنہ بازی اور سوالات شروع کر دیے، آپ سے پوچھنے لگے۔ تو مریم نے کیا آپ نے فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کیا ان لوگوں کو بچے کی طرف کہ اسی سے کلام کر لو۔ اب انہوں نے اس بات کو مذاق سمجھا کہ مریم ہم سے مذاق کر رہی ہے، ایک تو غلط کام کیا ہے اور دوسرا اس طرح کا مذاق کر رہی ہے کہ ہم بچے کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو بولے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم ہم اس بچے کے ساتھ کیسے گفتگو کریں، یہ تو جھولے کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، ہم اس چند گھنٹوں کے بچے کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں۔ تو بتاتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دودھ پی رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس وقت حسن قدرت سے چمک رہے تھے، چہرہ سرخ و سفید اور آنکھیں دمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے جب سنا کہ آپ کی ماں کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، آپ کی ماں کے اوپر طعنہ زنی کی جا رہی ہے، تو آپ فٹافٹ بولے انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا حقیقی سچا اور صادق بندہ ہوں اور معمولی عام بندہ نہیں ہوں، بلکہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے۔ اب کتاب کون سی عطا فرمائی؟ ایل انجیل، اس نے مجھے انجیل دے کر بھیجا ہے۔ وجعلنی نبیا، اور سب سے عرفہ و اعلیٰ مقام مجھے اس نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صبیہ کے حوالے سے مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ بچے کے نومولود کے بلوغت تک بلحاظ عمر 6 نام ہوتے ہیں: حمل، صبی، غلام، طفل، نابالغ اور مراہق۔ اس کے بعد بلحاظ عمر 5 نام ہوا کرتے ہیں: شاب، بالغ، شیخ، کہول اور شیب۔ تو یہ کل 11 نام ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اس وقت عمر کے اعتبار سے صبی تھے، تو اس لیے فی المہد صبیہ کے لفظوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ بولے وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکتوں والا بنایا ہے، اینما کنت، یعنی میں زمانے میں جس طرف بھی جاؤں گا، ای نفع للناس، میں لوگوں کے نفع کی ہی باتیں کروں گا۔ یہ جو حضرت عیسیٰ کے لیے چیزیں مقرر کر دی گئی تھی، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو کتابیں عطا کی گئیں، آپ کو صلاۃ اور زکوٰۃ کی جو وصیتیں عطا کی گئی، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے وصیت کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ میں خود بھی اور اپنی امت کو بھی پاکیزہ اور طہارت کے ساتھ رکھوں گا، اپنی امت کو تبلیغ کرتا رہوں گا، کفر و شرک سے بچاتا رہوں گا، توریت و انجیل سکھاتا رہوں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی 4 زندگیاں ہیں جن میں آپ کو 4 کتابیں پڑھائی گئی ہیں۔ شک میں مادر میں آپ کو انجیل حفظ کرا دی گئی تھی، بعد ولادت آپ کو تورات سکھائی گئی، اور زمانہ حیات آسمانی میں قرآن مجید آپ کو سکھایا گیا۔ بعد نزول درس گاہ رسالت آپ کو احادیث سمجھا دی گئیں۔
تو یہ تمام تر گفتگو حضرت عیسیٰ اگرچہ اپنے متعلق کر رہے ہیں، مگر پاک دامنی والدہ محترمہ عفیفہ صالحہ کی بیان ہو رہی ہے کہ ایسا بچہ بدکاری سے نہیں ہو سکتا۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ مبارکن کے حوالے سے مفسرین کرام اس کے کچھ معانی ذکر کرتے ہیں کہ مبارک کون ہوتا ہے۔ تو پہلا معنی اس کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر خیر میں زیادتی والا، اعلیٰ مرتبے والے کو مبارک کہتے ہیں، ہر برائی سے رکے ہوئے کو مبارک کہتے ہیں، عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کو مبارک کہتے ہیں، معلم خیر و فضل و برکت کو مبارک کہتے ہیں، برکت بمانے بقائے خیر کو مبارک کہتے ہیں، عطا میں کثرت کرنے والے کو مبارک کہتے ہیں، شے قلیل میں نفع کثیر دینے والے کو مبارک کہتے ہیں، عظمت و کرم والے کو مبارک کہتے ہیں۔ تو جو بھی معنی لیا جائے، حضرت عیسیٰ کو ہر حال میں رب تعالیٰ نے مبارک بنا کر بھیجا تھا۔ اینما کنتو کی تشریح و توضیح کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بنا کہ میں جدھر بھی توجہ کروں، جس طرف بھی نگاہ اٹھا دوں، میں لوگوں کے لیے نفع ہی نفع ہوں۔ مسیح علیہ السلام سے زمین پر انسانوں نے فائدہ حاصل کیا اور نزول کے بعد آسمانی فرشتوں کو فائدہ ہوا۔ اور اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں کہ صلاۃ سے مراد نماز یعنی ذکر اللہ ہے، اور ہر قسم کی بدنی عبادت ہے اور تلاوت کلام الہی ہے، اور زکوٰۃ سے مراد پاکیزگی ہے۔ آگے ما دمت حیا کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کی تینوں زندگیاں مراد ہیں۔ پہلی زندگی آپ کی زمینی اور پھر آسمانی، اور پھر جو بعد نزول آپ کی زندگی ہوگی، وہ تینوں زندگیاں مراد ہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور رب تعالیٰ نے مجھ کو یہ بھی وصیت یعنی حکم فرمایا ہے کہ اپنی والدہ مکرمہ کا فرما بردار رہوں گا۔ تو یہاں سے بتا رہے ہیں کہ برن جو ہے یہ جعلنی فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا، یعنی رب تعالیٰ نے مجھے جنگجو یا لڑاکا یا متکبر تکبر کرنے والا نہیں بنایا، شقیًا عاصیًا لربہ، اور نافرمان بھی اپنے رب کا نہیں بنایا۔ وسلام، اور سلامتی ہو اللہ کی طرف سے مجھ پر، یعنی جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں موت کے بعد اٹھایا جاؤں گا، تو یہ سلامتیاں وہی یہاں پر ساری باتیں مذکور ہوں گی جو حضرت یحییٰ کے حوالے سے ذکر کی گئی تھیں۔ آئیے طلبہ کرام، آج کے درس کی تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بالصلاۃ والزکاۃ یہ دونوں حکم تشریعی ہیں اور یہ بچوں کے اوپر تو لاگو نہیں ہوتے، تو حضرت عیسیٰ نے کیسے فرما دیا کہ مجھ پر نماز بھی فرض کر دی گئی اور مجھ پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی؟ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ چونکہ صاحب کتاب نبی تھے، جیسے کہ فرمایا گیا پیچھے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، نبی بھی تھے اور کتاب بھی دی گئی تھی، تو آپ نے ان دو بڑی جو اہم چیزیں تھیں آپ کی شریعت کے اندر، ان کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میری شریعت نہیں ہے اور میری کتاب بھی نہیں ہے اور میں نیا نبی آیا ہوں، تو میری شریعت میں ان دو چیزوں کی بڑی ویلیو ہوگی، اس لیے آپ نے ان دو چیزوں کو ذکر فرما دیا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ کا جب ذکر کیا گیا تو فرمایا گیا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ، اور اب جب ذکر کیا گیا تو وَالسَّلَامُ الف لام کے ساتھ اور علیہ کہہ کر ذکر کیا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر الف لام معرفہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یحییٰ کے تذکرہ میں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ کہا گیا۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام کچھ یوں دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی سلامتی مشابہ اور مثل ہے پہلی سلامتی کے، لہٰذا یہاں پر الف لام عہد خارجی کا لگا دیا گیا، یعنی مجھ پر بھی اسی طرح کی سلامتی ہے جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پر رب تعالیٰ نے اپنی سلامتیاں فرمائی تھیں۔